توحید کی جو ضد ہے وہ شرک ہے۔ تو عربی کا قول ہے، ایک مقولہ ہے عربی کا، چیز کی حقیقت کھل کر اس وقت سمجھ آتی ہے جب اس کی ضد کو سمجھا جائے۔ تو توحید کھل کر اس وقت سمجھ آئے گی جب اس کی ضد شرک کو سمجھا جائے گا۔ تو شرک توحید کی ضد ہے۔ شرک سے کیا مراد ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں شرک کا انجام بتایا کہ شرک کرنے والے بندے کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کریں گے جس گناہ کو، لیکن مشرک کی معافی نہیں ہوگی۔ مشرک کی معافی ایک ہی شرط پر ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا میں اپنی شرک سے توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد ایسی توبہ کرے کہ پھر زندگی میں شرک دوبارہ نہ کرے، تو ایسے بندے کی بخشش ہو سکتی ہے، مگر نہ مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے، اور یہ آیت اس 5ویں سپارے میں 2 جگہ پہ آئی ہے، شروع میں بھی آئی اور آخر میں بھی آئی۔ تو شرک کی 2 قسمیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر، ایک ہوتا ہے شرک فی الذات اور ایک ہوتا ہے شرک فی الصفات۔ اب شرک کی پہلے تعریف سمجھ لیں، پھر اقسام سمجھ لیں۔ شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک کرنا۔ مطلب ہے کہ جیسے اللہ خدا ہیں اسی طرح کسی اور کو بھی خدا بنا لینا۔ جیسے اللہ کی الوہیت ہے، اللہ الہ ہے، معبود ہے، اسی طرح کسی اور کو بھی الہ بنا لینا، تو یہ ایک شرک ہے۔ ایک یہ کہ جو اللہ کی خاص صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص، جو اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے، وہ صفات، ان صفات میں کسی اور کو شریک کر لینا۔ مطلب ہے کہ وہ صفات کسی اور کو دے دینا، بھئی اس کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی ہے، جبکہ وہ ساری کی ساری صفات کس کے ساتھ خاص ہیں؟ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو ایک چیز جو اللہ نے اپنے لیے خاص کر دی، ہمیں کیا ضرورت ہے وہ چیزیں اللہ سے ہٹا کر کسی اور کو ادھر ادھر دینے کی؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اور شرک یہ ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ ظلم عظیم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، مطلب ہے کہ کسی چیز کو رکھنا اس کے علاوہ کسی اور جگہ۔ ایک چیز کی جو جگہ ہے نا ادھر نہیں رکھنا، اس چیز کو وہاں سے اٹھا کے کسی اور جگہ فٹ کر دینا، یہ ظلم عظیم ہوتا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب خدا کون تھا؟ اللہ۔ ہم نے خدائی کسی اور کو دے دی۔ صفات کس کی تھی؟ اللہ کی۔ اللہ کی صفات اٹھا کر مخلوق کو دے دی، یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے، اور رب کے ساتھ ناانصافی، اللہ کے ساتھ، پیدا کرنے والے کے ساتھ۔ شرک کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، شرک فی الذات اور شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا، کہ اللہ جو ہے اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو خدا مان لینا۔ جیسے کہ عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، مجوسی آگ کو خدا مانتے ہیں، ہندو بھگوان کو خدا مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سے فرق ایسے ہیں جو ستاروں کو خدا مانتے ہیں، بعض سورج اور چاند کو خدا مانتے ہیں۔ یہ سارے لوگ شرک فی الذات میں مبتلا ہیں، یہ اللہ کی ذات کے مقابلے میں کسی اور ذات کو لے کے آ گئے۔ نمبر 2 ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات یہ ہے کہ اللہ کی وہ جو خاص صفات ہیں اس میں کسی اور کو شریک کر دینا۔ مثال کے طور پہ ایک صفت ہے محبوبیت، کہ جو محبت اللہ سے ہے نا، محبت اس درجے کی محبت کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے۔ تو اب جو محبت ہم نے اللہ سے کرنی تھی وہ محبتیں ہم نے کہیں اور قائم کر لی، تو یہ شرک فی المحبت ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے شرک فی العلم، کہ جو علم اللہ کا ہے اللہ کے برابر کسی اور کا علم مان لینا، تو یہ شرک فی العلم ہے۔ جہاں پر اللہ کا علم ہے وہاں کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔
اس کی میں آپ کو ایک آسان سا فارمولہ عقل سے آپ سمجھیں اس بات کو، باقی چھوڑیں، عقلی فارمولہ بتاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے علم ذاتی، ایک ہوتا ہے علم عطائی۔ علم ذاتی وہ ہوتا ہے جو اپنا علم ہو، وہ کسی سے لیا ہوا نہ ہو، اور علم عطائی وہ ہوتا ہے جو اپنا نہ ہو بلکہ کسی کا عطا کردہ ہو۔ مجھے ایک بات اپنی عقل سے بتائیں، اگر کائنات میں کسی کا علم ذاتی ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات ہے کہ اس کا علم اپنا ذاتی ہے۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ہیں اور پھر انبیاء تک، سب کو علم کس نے دیا؟ تو عطائی علم ہوا نا، عطا کردہ ہوا نا۔ تو سب کو جو علم دیا گیا وہ علم عطائی ہے۔ اب اس میں سب سے زیادہ علم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی اور کو علم نہیں دیا گیا۔ اللہ کا علم ذاتی ہے۔ اللہ نے جب اپنا علم عطا کیا تو جن جن کو عطا کیا گیا ان میں جو سب سے زیادہ جس کو عطا کیا گیا وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اگر کوئی آدمی، علم ذاتی کس کا تھا؟ اللہ کا۔ اب کوئی بندہ کہے جی کسی کو کہ ان کا علم بھی ذاتی ہے، تو یہ تو ہم نے شرک فی العلم کیا۔ اللہ کا جو علم خاص تھا اس کے اندر ہم نے کسی اور کو شرک کر لیا، یہ تو شرک ہو جائے گا، یہ تو بڑا کم حرام ہو جائے گا۔ ایک ہے شرک فی العبادات۔ شرک فی العبادات یہ کہ عبادت اللہ نے اپنی تعظیم کے لیے رکھی ہے، عبادت اللہ نے اپنی بڑائی کے لیے رکھی ہے، ہم وہی عبادات کسی اور کے لیے شروع کر دیں تو یہ شرک فی العبادت واضح ہے۔ اس میں تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے نا جو سلیم الفطرت ہے، قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ جو دین اسلام ہے یہ دین فطرت ہے، اور ہر بچہ ایک فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت ہے۔ حدیث میں الفاظ ہیں کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں، وہ عجیب و غریب حرکتیں اس سے کرواتے ہیں۔ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ سلیم الفطرت ہوتا ہے، اس کی فطرت عین دین اسلام کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر اس کو آگے پیچھے دائیں بائیں سے کوئی غلط چیزیں میں گائیڈ نہ کیا جائے نا تو وہ اللہ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی رسالت پہ سیدھا چلے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے دنیا میں جہاں پر کوئی نبی بھی نہیں پہنچے، مطلب ایک نبی تو آئے ہیں لیکن وہاں پر نبی کی دعوت نہیں پہنچی، نبی کی دعوت نہیں پہنچی، کوئی ایسی جگہ ہے کوئی دنیا میں جہاں دعوت نہیں پہنچ سکی اور وہ پیدا ہوئے اور مرتے دم تک ان کے پاس کوئی دعوت نہیں پہنچی، آیا ان پر پھر بھی ایمان لانا ضروری ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان پہ پھر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ کیوں؟ وہ اس قدرت کو دیکھیں اور وہ اس دنیا کو دیکھیں اور دیکھ کر کے یہ تصور کریں کہ جو بھی اس کا بنانے والا ہے کوئی تو ہے، وہ سچا ہے، بس اتنا ان کے لیے ماننا ضروری ہے، چھٹکارا پھر بھی نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی فطرت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ اتنے بڑے کارخانے کو بنانے والا کوئی ہے، ہمیں نیند دینے والا کوئی ہے، ہمیں بیدار کرنے والا کوئی ہے، ہمیں صحت دینے والا کوئی ہے، ماں کے پیٹ سے بچے کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس کے جسم کو مضبوط کرنے والا کوئی ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوۃ ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبا، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا کمزور اور پھر تمہیں اس نے طاقتور بنا دیا، پھر طاقتور بنانے کے بعد دوبارہ تمہیں کمزور کر دیا، بوڑھا کر دیا، مطلب شیب اور بوڑھا کر دیا۔ یخلق ما یشاء، جو جاتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ تو شرک فی العبادات کا مطلب یہ ہوا کہ جو عبادت ہے ہی اللہ کے لیے۔ یا کا صورت میں کیا پڑھتے ہیں؟ فاتح میں پڑھیں ذرا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا رب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم یہ اقرار کر کے پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں گے پھر آگے شرک شروع کر دیں گے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، نہیں تو نا انصافی خالق کائنات کے ساتھ، کم از کم ادھر تو نہیں کھڑے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو عبادت کس کی ہوگی بھائی؟ اللہ کی عبادت ہوگی۔ اب عبادت کے جو افعال ہیں، جو عبادت میں جو طور طریقے شریعت نے دیے ہیں عبادت کے،
وہ سارے طور طریقے کس کے لیے ہوں گے؟ مثلا جیسے ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، اس طرح کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا کس کے سامنے ہوگا؟ جس طرح ہم اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں اس طرح کا رکوع کس کے سامنے ہوگا؟ جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح کا سجدہ کس کے سامنے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بالکل یہ پسند نہیں فرماتے کہ جو افعال میں نے اپنے لیے مخصوص کیے ہیں وہ افعال میرے علاوہ کسی اور کے لیے کر دیے جائیں۔ آپ اپنے لیے کوئی چھوٹی سی بات برداشت کرتے ہیں؟ وہ خالق کائنات ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے نا، ان شرک لظلم عظیم کہا اس کو۔ اس لیے شرک فی العبادات کہ عبادت صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی، اور جو عبادت کے افعال ہیں وہ سارے کے سارے کس کے لیے کیے جائیں گے؟ اب جو مشرک اقوام ہیں، مشرک قومیں، آپ ان کو دیکھ لیں، جو مطلب ہندو دیکھ لیں آپ، عیسائی دیکھ لیں آپ، اسی طریقے سے بدھ مت کو دیکھ لیں آپ، گودم کو دیکھ لیں آپ، جتنے بھی عیسائی اقوام ہیں وہ سارے کے سارے جو کام ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں نا وہ سارے کس کے لیے کر رہے ہیں؟ مخلوق کے لیے کر رہے ہیں۔ اب بھی آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں ہندوؤں کی، تو انڈیا میں کیا کیا نہیں ہو رہا۔ انڈیا میں ہندو پتہ نہیں کہاں جھکے ہوئے ہیں۔ وہ ایک بابا سا ان کا ہے، اس کے اوپر کپڑے بھی نہیں ہیں جسم پہ، سارے اس کو جا کے سجدے کر رہے ہیں، مرا ہوا بابا، سارے جا کے اس کو سجدے کر رہے ہیں۔ یہ حالات عجیب و غریب سے بنائے ہوئے لوگوں نے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے پکیزہ دین دیا ہمیں۔ آپ اور ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کر سکے کریں کم ہے۔ آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اللہ نے صاف ستھرا دین دیا ہمیں، یا وگرنہ پتہ نہیں کوئی کسی مورتی کے سامنے، اور نعوذ باللہ من ذالک کسی مندر میں ہوتا۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں کوئی آدمی شرک پہ مجبور کرے، شرک نہ کرنا، شرک چاہے تم قتل کر دیے جاؤ، چاہے تم جلا دیے جاؤ، چاہے تم سولی پہ لٹکا دیے جاؤ، لیکن تم نے شرک نہیں کرنا۔ شرک کرنے والے بندے کی تو معافی ہے ہی نہیں نا، شرک نہیں کرنا۔ اچھا، ایک شرک کی قسم ہے شرک فی القدرت، کہ جو قدرت کس کے پاس ہے وہی قدرت کسی اور کے لیے مان لینا۔ یہ ماننا ہی ہوتا ہے، حقیقت میں وہاں وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ جو چیزیں خالق کے پاس ہیں وہ مخلوق کے پاس تو نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ شرک فی القدرت کہ جو قدرت کس کو ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ یہ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے کہ بار بار آیا؟ بولیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو قدرت صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اب آدمی کسی اور کے لیے قدرت مانے تو یہ شرک فی القدرت ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ اور ایک شرک ہے شرک فی السمع والبصر، مطلب جیسے اللہ سنتے ہیں ایسے اور کوئی نہیں سن سکتا، جیسے اللہ دیکھتے ہیں ایسا کوئی دیکھیں ہمارا سننا کانوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کانوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارا دیکھنا کس کے ذریعے ہے؟ اللہ آنکھوں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ السمیع البصیر، اللہ کا سننا، اللہ تعالیٰ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ اس انسان نے آگے سوچنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہارے سینے میں کیا ہے۔ سورہ ہود کے پہلے رکوع میں اللہ نے ذکر کیا منافقین کا۔ یہ منافقوں نے جب سنا نا کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید کو جانتے ہیں، سینوں میں اٹھنے والے خیالات، افکار، نظریات اس کو جانتے ہیں۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ انہوں نے نا اپنے اوپر نا کپڑے ڈالے، کپڑے ڈال کے منافقین نے اپنے آپ کو الٹا لٹا لیا اور سینہ نیچے کر کے چارپائی کے اوپر کپڑا ڈال کے کہنے لگے کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو سب کو جانتا ہے وہ۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، آپ کے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، جتنا مرضی چھپ لو وہ جانتا ہے تمہیں کون ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ اچھا، اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو تمہاری آنکھیں خیانت کرتی ہیں، جو تمہاری آنکھیں خیانت کرتی ہیں، مطلب ہے کہ ہماری آنکھیں بد نظری کرتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا والے نہیں دیکھ رہے، مثال کے طور پہ دو بندے کٹے جا رہے ہیں،
وہ ایک بندہ آرام آرام سے آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہا ہے غیر محرم کی طرف، اور دل میں یہ خیال کر رہا ہے جی میں تو یہ دیکھ رہا ہوں لیکن ساتھ والے کو نہیں پتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، جو میں چوری چوری دیکھ لیتا ہوں۔ تو وہ جو آپ چوری چوری دیکھ رہے ہیں نا، اس خیانت کو اللہ جانتے ہیں، ساتھ والا نہیں جانتا لیکن اللہ تو جانتے ہیں۔ وما تخفی الصدور، اور جو لوگوں کے سینوں میں ہے چھپا ہوا، اللہ فرمانے میں اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک انسان راہ چلتے ہوئے پتہ نہیں کتنی سوچیں سوچ کر کے اسی وقت حادثے کا شکار ہو کر یا کسی طرح طبعی موت وہ دنیا سے چلا جائے، اب اس نے جتنی بھی باتیں سوچی تھیں، جو اس کے نظریات تھے، جو اس کے دماغ میں سوچی تھیں، جو کچھ بھی تھا، وہ اللہ سے تو کوئی پوشیدہ نہیں، ہم سے پوشیدہ ہے، اللہ کی ذات سے تو کوئی پوشیدہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائی آپ سارے یہ نیت کریں، قرآن کریم کے اس حکم کے اوپر ہم انشاءاللہ عمل کریں گے، توحید پہ کاربند رہیں گے، اس پر شرک سے بچیں گے بھی اور لوگوں کو بچائیں گے بھی، شرک سے بچیں گے اور اچھی طرح بچیں گے، ایسا بچیں گے کہ شرک کی طرف ہمارا کوئی جو ہے وہ بالکل ہم اس میں مبتلا ہونے کا کوئی شعبہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اب میں آپ کو آخری ایک بات بتا دوں، اب جو مشرکین مکہ تھے کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے اللہ کو۔ کیا مشرکین مکہ اللہ کو خالق نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ اللہ کو مالک نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ کیا وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، سب کہیں گے اللہ ہے۔ جب وہ خالق بھی اللہ کو مانتے ہیں، مالک بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی اور اللہ کو بھی مانتے ہیں، تو پھر اختلاف کس بات؟ پھر وہ کیوں مشرک، قرآن کو کیوں مشرک کہہ رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اس لیے مشرک کہہ رہا ہے کہ جو چیزیں اللہ کی تھیں اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کا، وہ کہتے تھے کہ اللہ بھی اولاد دیندہ اے بت بھی دیندے، سمجھ آ گئی؟ یا وہ کہتے تھے شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ سارے بت ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ہمیں سفارش کریں گے یہ بت تب ہمیں ملے گا، وگرنہ ملے گا۔ تو پھر جو ہے انہوں نے کہا جی یہ بت اولاد دینے والا ہے، یہ بت بیٹا دینے والا ہے، یہ بت بیٹی دینے والا ہے۔ قرآن نے سورہ شورى کے آخر میں فیصلہ سنا دیا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹا اور دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا بیٹا دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، بانجھ کر دیتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے جی، ہمارے لوگ جاتے ہیں درباروں پر، وہاں درخت لگا ہوا ہے جی، اس کو جی آپ ہلائیں گے، اگر پتہ گر جائے گا تو بیٹا ہوگا جی، پیر گر جائے گا تو بیٹی ہوگی۔ یہ کہاں سے کنسیپٹ آ گیا کہ درخت کو ہلانے سے اللہ بیٹا اور بیٹی دے؟ ہاں، اور جن بزرگوں کی قبر پہ تم گئے ہو، جن کے دربار پہ گئے ہو، اور تم درختوں کو ہلا ہلا کے بیٹے لے رہے ہو، ٹھیک ہے، ان بزرگوں کی اپنی اولاد نہیں ہے، تاریخ پڑھیں، ان بزرگوں کی اپنی اولاد نہیں ہے، تو جن بزرگوں کی اپنی اولاد نہیں ہے وہ ہمیں یا آپ کو اولاد دے سکتے ہیں؟ جو بزرگ خود پیدا ہونے میں اللہ کے محتاج ہیں، کیا وہ کسی کو تخلیق کر سکتے؟ بولیں جی، کسی کو بھی تخلیق نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں اپنا عقیدہ توحید والا اور شرک کی مذمت والا مضبوط رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔